جو ہے وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو مومن، اپنے آپ کو جو ہے وہ معاہد کرانے کے بعد حضرت عمر کا بھلو سینے میں رکھے۔ یہ وہ عمر ہے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، جبھی ایمان لے کے آئے سب سے پہلے جو نماز ادا کی گئی عمر کی تلوار کے سائے کے نیچے ادا کی گئی، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب تک ایمان والا، جب تک مومن تلوار نہیں اٹھائے گا، علم جہاد نہیں اٹھائے گا، جب تک یہ میدان جہاد میں نہیں کھڑا ہوگا، اسے عزت نہیں ملنے والی، اسے جینے کا حق نہیں ملنے والا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی قربانیوں سے بھر رکھا ہے، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا پہلا دن بھی قربانیوں سے بھر رکھا ہے، شہادتوں سے بھر رکھا ہے۔ اب یہ پہلی شہادت عمر بن خطاب کی ہے، اب آگے شہادتیں چلیں گی، اور محمد کی شہادت آئے گی، علی اصغر کی شہادت آئے گی، علی اکبر کی شہادت آئے گی، حضرت عباس کی شہادت آئے گی، ابو بکر بن علی کی شہادت آئے گی، عمر بن علی کی شہادت آئے گی، عثمان بن علی کی شہادت آئے گی، قاسم کی شہادت آئے گی، بڑے بڑے آئیں گے جن کی شہادتیں ابھی ہیں، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا امام حسین کی شہادت بھی 10 محرم الحرام ہے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ آج کی شہادت ہے، اس لیے ہمارا موضوع یہی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حاکم مقرر فرمایا، اللہ نے یہ طاقت عطا کی، حکمت عطا فرمائی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو نافذ کرنا شروع کیا، اسلامی قانون ہر طرف نافذ ہونے شروع ہو گئے، ہر طرف اسلامی پرچم کی پرچار شروع ہو گئی، ہر طرف سے میدان ہی میدان ہے، ہر طرف سے جہاد ہی جہاد ہو رہا ہے، ہر طرف سے جو ہے وہ فتح ہی فتح مل رہی ہے۔ اس وقت جنہوں نے عمر بن خطاب کا نام سنا ہے اور سن کر جو ہے وہ کانپے ہیں، وہ بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ ملکوں کے شہنشاہ تھے، جب عمر بن خطاب کا نام سنتے تھے تو لرز جاتے تھے۔ ایک بات